عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جہاں سالار مرتضیٰ اپنے برے انجام کی طرف پہنچنے والا ہے، وہیں یہ راز بھی کھلنے والا ہے کہ حور کی ڈیتھ کے پیچھے دراصل ذوالفقار شاہ کے باپ افتخار شاہ کا ہاتھ تھا، اور افتخار شاہ کو بھی اس کے کیے کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے۔ ناظرین، ویسے تو ڈرامے کی بھی بس 3-4 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں۔ ڈرامے کا اینڈ ہیپی ہوگا یا سیڈ، آج کے ریویو میں آج یہ سب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی نور کو پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار شاہ کی پہلی بیوی حور کوئی اور نہیں بلکہ نور کی وہی جڑواں بہن تھی جس کے ملنے کے لیے نور دن رات دعائیں کرتی تھی، کیونکہ ایک وہی تو خونی رشتہ اس کا بچا تھا، ماں باپ تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ لیکن نور کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ حور بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں تم نے میری معصوم بہن پر کتنے ظلم کیے ہوں گے، اور اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ لیکن ذوالفقار شاہ نور کو بتاتا ہے کہ حور کی موت کس طرح سے ہوئی، کس طرح ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس دن ذوالفقار شاہ کو بہت شدید غصہ آ گیا تھا اور حور بار بار ذوالفقار کو غصہ نہ کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن چونکہ ذوالفقار شاہ کو اپنے غصے پر قابو نہیں اور گاڑی بھی اس سے بے قابو ہو گئی، جس کے بعد نہ صرف حور اس دنیا سے چلی گئی بلکہ ذوالفقار شاہ کو بھی شدید چوٹیں آئیں اور وہ بھی کئی دن ہاسپٹلائزڈ رہا۔ لیکن نور ذوالفقار شاہ کی یہ باتیں سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ وہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ سب پری پلانڈ ہو اور تم جان بوجھ کے حور کی جان لینا چاہتے ہو، جس پہ ذوالفقار شاہ نور کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں تو حور کو بے تحاشا چاہتا تھا۔ لیکن نور جو اب ذوالفقار شاہ کے لیے آپ سے تم پہ آ چکی ہے، شاید اس سے رشتہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ویسے ذوالفقار شاہ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے ذوالفقار شاہ نے نور سے اسی لیے شادی کی تھی کہ وہ سالار مرتضیٰ کے ظلم و ستم سے نور کو بچانا چاہتا تھا۔ لیکن ذوالفقار شاہ نے خود کون سا نور کو سکون سے رکھا ہوا ہے۔ ایک امتحان بیچاری کا ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سب بھی ذوالفقار شاہ کے غصے اور شک کی وجہ سے۔ خیر، اب بات کریں گے نور کی، تو وہ ذوالفقار شاہ سے کہہ جاتی ہے کہ میں اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرواؤں گی، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میری بہن کا ایکسیڈنٹ پہلے سے پلان تھا تو یاد رکھو ذوالفقار شاہ کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے رہوں گی۔ اب نور تو ذوالفقار شاہ کو یہ دھمکی دے کے گھر سے پیدل ہی اکیلی نکل جاتی ہے، جبکہ ذوالفقار شاہ کمرے کی چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے کہ آخر نور میرے اوپر یہ شک کیسے کر سکتی ہے کہ میں نے خود اپنی حور کی جان لینے کی پلاننگ کی۔ تو جناب، جب آپ دوسروں پہ شک کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی پورا حق پہنچتا ہے آپ پہ شک کرنے کا، کم سے کم دوسرے لوگ آپ کی طرح چیزوں کی توڑ پھوڑ تو نہیں کرتے۔ خیر جی، جیسے ہی نور گھر سے نکلتی ہے تو مزے کی بات دیکھیں کہ انجم بیگم بھی اسی راستے سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ان کے گھر کا رستہ نہیں ہے، آؤٹ آف دا وے ہے۔ بہرحال انجم بیگم جب نور کو پیدل سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھتی ہیں تو فوراً اس کے پاس پہنچتی ہیں اور نور سے کہتی ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، فوراً گاڑی میں آؤ۔ لیکن نور صاف انکار کر دیتی ہے کہ پھپھو، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شاید نور اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ وہاں پر سالار مرتضیٰ ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد سالار اس کے ساتھ کچھ مزید برا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن انجم بیگم ہے نا نور کی محافظ، اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس گھر میں اب تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوگا، اور انجم بیگم کے فورس کرنے پہ چاروں ناچار نور کو گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف سالار مرتضیٰ ایک بار پھر اروشما کے پیچھے جاتا ہے اسے منانے کے لیے، جبکہ اروشما اور اس کی ماں سالار کو اپنے گھر پہ نہیں بلکہ باہر کسی پارک میں بلاتے ہیں۔ اس کی وجہ تو ابھی تک مجھے نہیں پتا ناظرین، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا۔ بہرحال سالار اروشما سے کہتا ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ گھر چلو، جس پہ اروشما صاف انکار کر دیتی ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم پہ 1% بھی یقین نہیں رہا، کیونکہ خود سالار کے منہ سے بھی تو اپنی ساری باتیں سلپ ہو ہی چکی ہیں کہ میں تو لڑکیوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہوں۔ جب نور سے کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو میرے سامنے کہ تم مجھے چھوڑو گی، میں نے تمہیں چھوڑا تھا۔ خیر، اروشما سالار کے منہ سے یہ باتیں بھی سن چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اروشما جب
جب چھپ کے نور اور سالار کی باتیں سنتی ہے تو اروشما کو سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اروشما صاف کہہ دیتی ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ نور سچی ہے اور تم جھوٹے ہو، اور میرے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی موجود ہے۔ اروشما نے جو سالار اور نور کی چھپ کے ویڈیو بنائی تھی، اور ہو سکتا ہے اروشما سالار کو یہاں دھمکی بھی دے کہ وہ ویڈیو میں چاہوں تو تمہارے سب گھر والوں کو دکھا بھی سکتی ہوں۔ بہرحال مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اگر سالار کو نور چاہیے تو وہ اروشما کے پیچھے جاتا کیوں ہے، اسے مناتا کیوں ہے۔ خیر، اب اروشما کی یہ سب باتیں سننے کے بعد سالار کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اروشما پہ حملہ کرتا ہے، اس کا گلا دبا کے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اروشما کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے۔ اروشما کی ماں بڑی مشکل سے سالار کے چنگل سے اپنی بیٹی کو بچاتی ہے۔ سالار وہاں سے تو فی الحال بھاگ جاتا ہے، لیکن اروشما فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں اس انسان کو چھوڑوں گی نہیں۔ ویسے بھی اروشما کے پاس سالار کے خلاف کافی ثبوت جمع ہو چکے ہیں جنہیں دکھا کے وہ سالار کو اچھی خاصی سزا دلوا سکتی ہے۔ تو اروشما اور اس کی ماں فوراً پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور سالار کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہیں، جس کے بعد اس سے پہلے کہ سالار گھر پہنچے، پولیس پہلے ہی اسے اریسٹ کرنے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اب سالار جب گھر میں پولیس کو دیکھتا ہے اور سالار کے پیرنٹس بھی، تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ مس اروشما پر جان لیوا حملہ کرنے کے جرم میں ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، تو انجم بیگم اور مرتضیٰ صاحب کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا بیٹا اس قدر کرمنل مائنڈڈ ہے۔ خیر، اب پولیس سالار کو تو گرفتار کر کے لے ہی جائے گی، جبکہ دوسری طرف جب ذوالفقار کی ماں پوچھتی ہے کہ نور کہاں گئی، تو ذوالفقار شاہ سب سچ بتا دیتا ہے کہ نور دراصل حور کی بہن ہے، اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ حور کی ڈیتھ کے پیچھے میری کوئی سازش ہے، اور اب وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کروائے گی، اور اگر میرا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو مجھے کڑی سے کڑی سزا دلوائے گی۔ یہ سن کے افتخار شاہ کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں کہ اگر نور نے اس معاملے کی تحقیقات کروائیں تو افتخار شاہ کا جرم کہیں ذوالفقار کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ تو سارا غصہ ذوالفقار پر ہی نکالتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا اس حور سے شادی کرنے پہ، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ پتہ نہیں وہ کس خاندان کی ہے۔ لو دیکھ لو کہ جس انسان نے یعنی خاور نے اسے پالا وہ اس کی سگی بیٹی بھی نہیں تھی، اور اگر وہ تمہاری زندگی سے چلی ہی گئی تھی تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسی کی دوسری بہن سے شادی کرنے کی۔ خیر، دوسری طرف یقیناً نور کی پھپھو کو بھی یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ نور کی کوئی ٹوین سسٹر بھی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے احمد صاحب نے نور کی دوسری بہن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ خیر، اب انجم کو افسوس بھی ہوگا کہ حور کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ بھی ذوالفقار شاہ کے غصے کی وجہ سے۔ بہرحال انجم نور کا پورا ساتھ دیں گی اس کیس کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، لیکن یہ سب نور اکیلے نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ، جسے اس بات پر غصہ بھی ہے کہ نور نے میرے اوپر شک کیا، لیکن وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود اس کیس کے سلسلے میں نور کا ساتھ دے گا، اور خود بھی تمام ثبوت جمع کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اسی کوشش کے دوران یہ راز اس پر کھل جائے گا کہ ہاں وہ تو بے گناہ ہے، لیکن اس کا باپ افتخار شاہ گناہ گار ہے اور حور کی موت کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، اب چونکہ اس ڈرامے کی تو بس چند ہی ایپیسوڈز باقی ہیں، تو آپ میں سے کون کون ذوالفقار شاہ اور نور کو دوبارہ کسی ڈرامے میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔